أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ خَيْرُكُم مَّن تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا رَبِّ زِدْنِی میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے مسلمان۔ آئیے آج کے دوسرے سبق کو شروع کرنے سے پہلے ایک فرق جان لیں۔ حرکات اور اعراب، یہ ایک لفظ لکھا ہوا ہے الکتاب، اس پہ دیکھیں الف پہ زبر ہے، لام پہ سکون ہے، کاف پہ زیر ہے، تا پہ زبر ہے، الف پہ کوئی حرکت نہیں ہے، با پہ پیش ہے۔ یہ زیر زبر پیش سکون یہ ساری کیا ہے، اس میں یہ سکون کو چھوڑ دیں تو یہ سب حرکات ہیں، یعنی زیر زبر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ اور کسی بھی لفظ کے اوپر جو آخری حرف کے اوپر حرکت ہوتی ہے اسے اعراب کہتے ہیں، یعنی کسی لفظ کے ہر حرف پہ جو بھی زیر زبر پیش ہوتا ہے وہ حرکت ہی ہوتی ہے اور حرکات کہلاتی ہیں، لیکن اس لفظ کے آخری حرف کے اوپر جو حرکت ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اعراب کہتے ہیں۔ وہ پیش بھی ہو سکتا ہے، وہ جو ہے زبر بھی ہو سکتا ہے، وہ زیر بھی ہو سکتا ہے، اور وہ جزم بھی ہو سکتا ہے۔ خیر یہ تو ہم آگے جا کے دیکھیں گے فرق ہے سکون اور جزم کا۔ فی الحال یہ اس کو آپ پکا کر لیجئے کہ کسی بھی لفظ کے حروف کے اوپر جو زیر زبر پیش ہوتے ہیں ان کو حرکات کہتے ہیں، اور عربی میں ہر حرکت کا ایک نام ہے۔ مثلا زیر کو کہتے ہیں کسرہ، زبر کو کہتے ہیں فتح، پیش کو کہتے ہیں دم۔ ایک تو یہ واضح ہو جانا چاہیے کہ حرکت اور اعراب میں کیا فرق ہے، اور دوسرا ہے ہر حرکت کا نام کیا ہے۔ مثلا زیر کو کسرہ، زبر کو فتح اور پیش کو دم کہتے ہیں۔ ایک اور چیز ہوتی ہے، یہاں اس لفظ پہ تو نہیں ہے لیکن کہیں کہیں ہمیں جو ہے دو پیش دو زبر دو زیر نظر آتے ہیں۔ یہ جو دو زبر دو زیر دو پیش جس بھی جو ہے عربی میں نظر آئے اس کو تنوین کہتے ہیں۔ دو زیر دو پیش دو زیر، ان سے نون کی آواز نکلتی ہے اس لیے اس کو تنوین کہتے ہیں۔ مثلا مسلمن نون کی آواز میں، مسلمن نون کی آواز میں، مسلمین نون، چونکہ ان سے نون کی آواز ہے لہٰذا ان تینوں کو تنوین کہتے ہیں۔ کس کو؟ دو پیش دو زبر دو زیر کو تنوین کہتے ہیں۔ اور اگر ایک زیر ہو تو کسرہ، ایک زبر ہو تو فتح، ایک پیش ہو تو دم۔ ایک اسٹیج آگے آجائے، جس حرف پر تنوین ہو اسے نون کہتے ہیں، منون یعنی نون دیا ہوا، منون کا مطلب ہوتا ہے جس پہ نون آ گیا۔ اور یہ یاد رکھیں یہ تنوین جو ہے وہ ہمیشہ کسی لفظ کے آخری حرف پہ ہوتی ہے، شروع درمیان میں نہیں آتی۔ اس کا ایک فرق ہے دوسرے جو ہے حرکات سے، ہے تو یہ بھی حرکت ہی، ڈبل حرکت ہے یہ کسی بھی لفظ کے ہمیشہ آخر میں آتی ہے تنوین، اور جس لفظ پہ آتی ہے اس کو کیا کہیں گے؟ منون۔ آئیے اسے دیکھتے ہیں۔ ایک اور، جس حرف پر ہو کوئی حرکت اسے متحرک کہتے ہیں۔ مثلا یہ الکتاب میں دیکھیں، الف پہ زبر ہے متحرک، لام پہ سکون ہے یہ ساکن ہے، کاف پہ زیر ہے متحرک، تا پہ زبر ہے متحرک، آگے پھر الف آ گیا کوئی حرکت نہیں سکون، وہاں پہ پیش ہے متحرک۔ یعنی کسی حرف کے اوپر اگر کوئی زبر زیر پیش یا آ جائے تو وہ کیا ہے؟ متحرک کہلاتا ہے، لیکن اگر تنوین آ جائے تو وہ کیا ہے؟ منون۔
منون کا مطلب ہے نون والا، یعنی تشدید والا لفظ ہے وہ. جیسے ابھی یہ دیکھیں ایک لفظ ہے مسجدن، غور کریں، میم پہ زبر، سین پہ جو ہے سکون، جیم پہ جو ہے زیر، دال پہ شد. اس میں میم اور جیم جو ہے یہ کیا متحرک ہے، کیوں اس پہ زبر اور زیر آ رہے ہیں. سین پہ چونکہ سکون ہے لہذا وہ ساکن ہے. متحرک کا مطلب ہے حرکت کرنے والا، ساکن ٹھہرا ہوا. اور جو دال ہے اس پہ جو جس تنوین آ رہی ہے اس کو کیا کہیں گے، یہ منون، یعنی یہ اس پہ کیا ہے، منون کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ تشدید آ رہی. تو یہ آج ہم نے ایک فرق جو ہے سیکھ لینا، انشاءاللہ آگے ہی آئے گا کسی سٹیج پہ تو بہت تفصیل سے ہم اسے دیکھیں گے. آج صرف یہ دو باتیں میری یاد رکھ لیں. جس کسی حرف کے اوپر زیر زبر پیش ہوتا ہے وہ متحرک ہوتا ہے، اور یہ زیر زبر پیش کے اپنے نام ہیں. زیر کو کسرہ، زبر کو فتح، پیش کو ضمہ. اور جس کسی لفظ کا آخری حرف جو ہوتا ہے اس پہ جو حرکت ہوتی ہے اس کو اعراب کہتے ہیں. وہ اعراب جو ہے وہ ایک پیش بھی ہو سکتا ہے، ایک زبر بھی ہو سکتا ہے، ایک زیر بھی، اور دو پیش دو زبر دو زیر. اگر یہ دو پیش دو زبر دو زیر ہیں تو ان کو تنوین کہتے ہیں. دو زبر کو تنوین، دو پیش کو تنوین، دو زیر. اور جس حرف پہ یہ ہو اس کو کہتے ہیں منون. اس حرف کو یا اس لیٹر کو جس پہ اعراب ہوتا ہے اسے کیا کہیں گے، منون. یعنی یہ جو حرف ہے یہ منون. جس کی مثال ہے مسجدن، مسجد میں میم متحرک، اس پہ کیا فتح ہے یعنی زبر. سین ساکن ہے، یہ تو ہمارا متحرک لفظ ہی نہیں ہے. جیم متحرک کیوں، اس پہ کیا ہے زیر ہے، زیر کو کیا کہیں گے، کسرہ. اور دال پہ جو ہے دو پیش آ گئے تو یہ کیا ہوگا، منون. کیوں، اس پہ تشدید. کسی نے کل شکایت کی تھی گروپ میں کہ کل کا سبق بڑا مشکل ہے. میں نے کہا آج تو اسے اور بھی مشکل ہے. فکر نہیں کریں، یہ آہستہ آہستہ یہ ہم اتنی دفعہ دہرائیں گے یہ چیزیں اتنی دفعہ، اور آگے ٹیبل اس کا ایک جگہ پہ آئے گا جس میں ان ساروں کو میں نے اکٹھا کیا ہے، وہاں پھر یہ ہمیں سمائے. آپ صرف اتنا یاد رکھیں حرف متحرک ہوتا ہے یا ساکن. اگر زیر زبر پیش ہو تو متحرک ہے، اگر نہ ہو تو ساکن ہے. دوسرا ہے کہ زیر زبر پیش کے اپنے نام ہیں کسرہ، فتح، ضمہ. اور دو پیش کے جو ہے اس کو تنوین کہتے ہیں، دو زبر کو تنوین، دو زیر. اور جس پہ یہ آئیں وہ حرف کیا ہوتا ہے، اعراب ہوتا ہے. وہ حرف کا اعراب ہوتا ہے اور اس حرف کو کہتے ہیں منون، جس پہ تنوین آئے. اب ایک اور چیز ہے، چلتے چلتے اسے بھی دیکھ لیں. چاہیے تو تھا مجھے کہ یہ دونوں سلائڈیں میں ان پہ لے جاتا تاکہ اصل لیکچر جو آج کا وہ ہمارا متاثر نہ ہوتا. الف اور حمزہ کا فرق، یہ تجوید والے بہت اچھی سلائڈیں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، وہ میں نے آپ کے گروپ میں پی ڈی ایف میں تو ڈال دی ہیں. یہاں ٹائم کم ہونے کی وجہ سے میں نہ شاید دکھا پاؤں. الف پر کوئی حرکت نہیں ہوتی، اور اگر جب الف پر کوئی حرکت آ جائے تو وہ حمزہ کہلاتا ہے. حرکت کیا ہوتی ہے، زیر زبر پیش، ابھی ہم نے پیچھے دیکھا جس پہ وہ لفظ متحرک ہوتا ہے. تو لہذا الف اگر بغیر کسی علامت کے ہے تو وہ الف ہے، جیسے الکتاب میں تھا. اور اگر اس پہ زیر زبر پیش میں سے کچھ آ رہا ہے یعنی کسرہ، فتح، ضمہ میں سے آ رہا ہے تو وہ کیا ہوگا، حمزہ ہوگا. اس کو لکھنے کے کئی طریقے حمزہ کے. یہ آپ کے پاس جو پی ڈی ایف آئے گا اس میں وہ پوری سلائڈ تجوید کی کوئی 8-10 ہے وہ میں نے ڈال دیے، ان کو دیکھ لیجیے گا وہاں سے بڑی آسانی سے. ایک طریقہ البتہ اس میں ہے کہ حمزہ بہت چھوٹا ہے، نظر نہیں آتا، تو وہ کیا ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے اس کے نیچے کوئی حرف رکھ دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اس کی کرسی. اور عام طور پہ یہ کرسی جو ہوتی ہے یا اور واو کی شکل میں ہوتی ہے، اور اس کو کہتے ہیں حمزہ کی کرسی یا الف کی کرسی، جیسے یہ لکھا. الف کو کھینچنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور ہمیشہ لفظ کے درمیان یا آخر میں آتا ہے، جبکہ حمزہ جو ہے لفظ کے شروع میں، درمیان میں اور آخر میں. اگر کسی لفظ کے شروع میں الف نظر آ رہا ہو یعنی اس پہ زیر زبر پیش نہ ہو تو تب بھی وہ حمزہ ہوتا ہے. بڑے کام کی بات ہے، اس کو پھر سن. اگر کسی لفظ کے شروع میں الف اکیلا نظر آ رہا ہے، اس پہ زیر زبر پیش نہیں ہے، وہ الف نہیں ہے، وہ کیا ہے، حمزہ ہے.
مثلا اسم، ایک لفظ ہے اسم، اگر یہ الف ہو تو ہم اس کو پڑھ ہی نہیں سکتے. ہم کیا کہتے ہیں اسم، اس کے اندر کسرہ زیر لگا. ابن کیا ہے لکھنے میں اس پہ کوئی زیر زبر پیش نہیں ہوتی. تو یہ ایک فرق آپ یاد رکھ لیں آج. حمزہ جو ہے وہ یا تو شروع میں آئے گا، درمیان میں، آخر میں، کہیں بھی آئے گا. الف شروع میں کبھی نہیں آئے گا. It will be in the middle or the end. If it is coming in the beginning, actually it is not. یہ اصل میں جو ہے وہ الف نہیں ہے، یہ حمزہ ہے. ال زبر کے ساتھ لکھتے نہیں. کیوں نہیں لکھتے ہیں؟ یہ گرامر والوں کا یا لکھنے والوں کا جھگڑا ہے، اسے چھوڑیں. آپ صرف یہ سمجھ لیں آج سے کہ الف اگر شروع میں کہیں نظر آ رہا ہے وہ الف نہیں ہوتا، وہ کسی بدلی ہوئی شکل میں ہوتا ہے اور حمزہ ہوتا ہے. جیسے یہ دیکھیں الکتابو، شروع میں کیا ہے حمزہ ہے، اس پہ زبر ہے. درمیان میں کتاب کے کیا الف ہے، اس پہ کوئی حرکت نہیں. ہما، ہما میں دیکھیں آخر میں آ رہا ہے الف ہے. اسالوکا، اسالوکا کیا ہے دیکھیں اس میں حمزہ بھی نظر آ رہا ہے، جس کے اوپر جو ہے وہ فتح یعنی زبر ہے، اور شروع میں الف کے اوپر بھی ہے. السماؤ، ہاں جی اس میں حمزہ ڈھونڈ کے دے مجھے. السماؤ میں حمزہ کہاں ہے؟ ایک شروع میں اور آخر پہ. ویری گڈ، ایکسلنٹ ایکسلنٹ. کیوں؟ اس کے اوپر حرکت ہے. حمزہ کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں، یہ اس شکل میں بھی لکھا جاتا ہے الف کی شکل، اور اس میں الف بھی آ رہا ہے. اسماء میں الف بھی آ رہا ہے. الف کہاں ہے؟ آخر والے حمزہ سے جیسے پہلے، ماں کے بعد اور جی. حمزہ سے پہلے، ماں اور حمزہ کے درمیان الف بھی آ رہا ہے. تو یہ بس اتنا بتانا تھا، باقی آپ وہ پی ڈی ایف سے دیکھیے گا، اس میں بڑی دیر. آج کے عنوان بہت ہی آسان ہے لیکن تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی. محنت تو ہر چیز میں کرنی ہے. آج ہم نے جنس کو اسم کے متعلق یہ جاننا کہ وہ اسم مذکر ہے یا مؤنث، اس کو جنس کہتے ہیں. اور جنس کے اعتبار سے گرامر کا رول پکا رول بتا. عربی گرامر میں ہر اسم مذکر سمجھا جائے گا جب تک ثابت نہ کر دیا جائے کہ یہ مؤنث. پھر سن لیجیے، عربی گرامر میں ہر اسم مذکر سمجھا جائے گا جب تک ثابت نہ کر دیا جائے کہ یہ مؤنث ہے. یعنی مؤنث کے لیے ہمیں ثابت کرنا پڑتا ہے، مذکر کے لیے جب تک ثابت نہ ہو وہ مذکر ہی ہے. تو آئیے ہم پھر یہی کرتے ہیں کہ مؤنث کو پہچاننے کے طریقے ڈھونڈتے ہیں تاکہ ہم مؤنث کو پہچان کے ثابت کریں یہ مؤنث ہے. تو مؤنث کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. مؤنث حقیقی، یعنی ایسا اسم جس کے مقابلے میں اس کا اپوزٹ موجود ہو. جیسے لفظ ابن، باپ، فوراً اس کا اپر امن ماں موجود ہے. ابن بیٹا، بنتن اس کا. تو یہ کیا ہے حقیقی مؤنث، یعنی آپ فوراً اس کا کہہ دیتے ہیں جی یہ دیکھو یہ تو اس کا مؤنث تو یہ ہے لہذا یہ مذکر ہے. دوسرا کیا ہوتا ہے مؤنث قیاسی. قیاسی کہتے ہیں اندازہ لگانے. اس میں کوئی علامت ہمیں مل جائے. مؤنث کی 2 علامتیں ابھی ہم آگے اگلی سلائیڈ میں دیکھیں گے. تو وہ اگر علامتیں کسی میں آ رہی ہوں، جیسے ہم کہتے ہیں کسی اسم کے آخر میں گولتا آ جائے وہ مؤنث ہوتا ہے. یہ کیا ہے قیاسی ہے، آپ نے قیاس کیا، اندازہ لگایا. تیسرا کیا ہوتا ہے سماعی، سننے میں آیا، اہل زبان اس کو مؤنث کہتے ہیں. ہمارے یہاں بڑا جھگڑا ہوتا ہے اردو میں، وہ اکثر ایگزاموں میں یہ جملہ کہتے ہیں دہی کھٹا ہے دہی کھٹی ہے. آج میں آپ کو اس کی حقیقت بتا دوں. اہل دہلی جو زبان کے بھی 2 اردو کے بڑے اسٹائل ہیں، ایک دہلوی ہے ایک لکھنوی ہے. جو دہلوی ہیں وہ کہتے ہیں دودھ یہ جو ہے دہی جو ہے یہ کھٹا ہے. لکھنوی کہتے ہیں نہیں دہی کھٹی ہے. ان کے حساب سے دہی کھٹی ہے صحیح ہے، ان کے حساب سے دہی کھٹا ہے. بیچ میں ہم پھنس گئے، نہ لکھنوی ہے نہ دہلوی ہے. ہمیں جو استاد نے پڑھا دیا کہ اگر کتاب میں یہ لکھا ہے دہی کھٹا جو ہے وہ صحیح ہے اور دہی کھٹی جو ہے غلط ہے، تو ہم نے پیپر میں یہی لکھنا ہے ورنہ پکڑے جائیں گے. تو یہاں ہم یہ اہل زبان شکر ہے عربی جو ہے وہ ایک ہی ہے. وہ اگرچہ اس میں بھی 2 فرقے بنے ہوئے ہیں، جب آپ بہت ایڈوانس لیول پہ جائیں گے تو اس میں جو ہے وہ
काफी अलहदा हो जाते हैं, और जो है एक और ग्रुप है वो अलहदा हो जाता है। लेकिन फिलहाल हम ये देखते हैं कि अरबी क्या कहते हैं उस लफ्ज को, हम उसे वो लेंगे कि ये मुअन्नस के में। तो कितनी किस्में थी? हकीकी, कियासी, समाई। अब मुअन्नस की पहचान के 3 तरीके में क्या है? लफ्ज के मायने पर गौर करें और उसका मुज़क्कर तलाश करें। ये तरीका नंबर 1 है, हकीकी। मिसाल के तौर पर है, फौरन इसका आपको उब जो है मिल गया, मतलब आपने फौरन पहचान लिया ये मुअन्नस, क्यों? इसका मुज़क्कर ये लफ्ज मौजूद है। बिंतुन, आपने इस लफ्ज का ढूंढा, आपको इसका इब्न जो है वो मुज़क्कर मिल गया। नाकतुन, ऊँटनी को कहते हैं। जमलुन, ऊँट, तो आपने फौरन कहा ऊँट का जो है मुज़क्कर ऊँटनी। मतलब ये तो हमें इतनी समझ आती है कि हकीकी मानी में अगर होगा, ये एक तरीका होगा पहचानने का। दूसरा तरीका, इसम में मुअन्नस की लफ्जी इलामत मौजूद है, और ये इलामतें 3 हैं। पहली क्या है? आखिरी हरफ अगर ता हो, जैसे जन्नतुन, यातुन। और अगर अगर आखिरी लफ्ज पर खड़ी जबर हो, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? अलिफे याय मकसूरा, इसे कहते हैं याय मकसूरा, जैसे हुस्न, सुगरा, याय मकसूरा। और अगर आखिर में आए ये अलिफ और हमजा, याय याय जो है मकसूरा के बाद ये आए, तो इसे कहते हैं हमराओ, जैसे जरकाओ। ये क्या होंगे? ये मुअन्नस लफ्ज होंगे। इसे कहते हैं क्यासी। क्यासी में है कि आप ये इलामतें ढूंढते हैं, आखिर में गोलता आ रही है, या के ऊपर खड़ी जबर आ रही है, या जो है अलिफ मकसूरा यानी अलिफ के बाद जो है हमजा आ रहा है, या जो है या मकसूरा आ रहा है, अलिफ मकसूरा आ रहा है, या ममदूदा आ रहा है। तो ये जो है ये इसकी इस्तिलाहत है, ये आगे हम आपको डिटेल से पढ़ाएंगे, इसलिए मैं इस्तिलाहत को नहीं छेड़ा, सिर्फ लामतें बता रहा हूँ। किसी लफ्ज के आखिर में बोलता है मुअन्नस, या पे खड़ी जबर आए मुअन्नस, अलिफ से अलिफ के बाद हमजा आए मुअन्नस। लेकिन मैंने कल आपको कहा था एक दिमाग में खिड़की खुली रखना, आगे हम देखेंगे ऐसे लफ्ज आएंगे बोलता आखिर में लेकिन वो मुजक्कर है, या आ रही है लेकिन मुजक्कर है, जैसे ईसा मूसा, आखिर में या पे खड़ी जबर आ रही है लेकिन मुजक्कर लफ्ज है। इसी तरह और भी जो है एक्सेप्शन आएंगे, उनको हम देखेंगे। लेकिन जनरल जनरल रूल ये है, मुअन्नस की ये 3 इलामतें मुकर्रर कर दी हैं। किसी लफ्ज के आखिर में आए तो आप कह सकते हैं ये मुअन्नस है, अनटिल अनलेस आपको कोई इस्तिस्ना की जो है उसकी मिल जाए, या उसकी एक्सेप्शन। तीसरा तरीका क्या है? अहले जबान, सबसे आसान तरीका है कि अहले जबान क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं मुअन्नस माए। मिसाल के तौर पे तमाम हरूफ ताजी जो है वो अहले जबान कहते हैं जी हमारे मुअन्नस हैं, झगड़ा खत्म, अलिफ बा ता सा सब। इसी तरीके से वो कहते हैं मुल्कों, शहरों और कबीलों के नाम हमारे यहाँ मुअन्नस होते हैं, अरबियों ने फैसला कर दिया। अब हम ये नहीं कह सकते कि चीन जो है वो मुजक्कर है, और फ्रांस जो है मुजक्कर है, चाइना जो है वो मुअन्नस है। नहीं, उन्होंने कहा जी तमाम मुल्कों, शहरों और कबीलों के नाम मुअन्नस होंगे, जैसे अशामु, मक्कातु, कुरैशु, ये सारे। फिर उन्होंने कहा एक और, दोजख के तमाम नाम मुअन्नस। बहुत से नाम कुरान में आते हैं दोजख के, जैसे अन्नार, जहन्नम, सकरुन। ये जो है ये सारी की सारी क्या है? होंगे मुअन्नस। इसी तरह हवाओं के नाम, उन्होंने कहा जी हवाओं के नाम भी सारे मुअन्नस है हमारे यहाँ, रिहुन, दबूरुन, कबूल, ये मुख्तलिफ हवाओं के नाम है। इंसानी जिस्म के अज़ा के नाम जो दो दो हों, जैसे यदुन, 2 हाथ होते हैं, रिजलुन, 2 पिंडलियां होती हैं, उजुन, 2 जो है कान होते हैं। और इसके अलावा वो कहते हैं कुछ और भी हैं खास, और अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत कम है। कुरान में टोटल 16 है, वो आज की स्लाइड में आपको मैं दिखा दूंगा। वो 16 अल्फाज आप लिख लें, उनको याद कर लें, तो ये तो पक्के पक्के जो है ना मुअन्नस है। जैसे अर्द, जमीन, दार, घर, शम्स, सूरज। हमारे यहाँ सूरज जो है मुजक्कर होता है, सूरज निकला, हम लोग नहीं कहते सूरज निकली। घर को हम जो है लेते हैं, मुजक्कर लेते हैं, लेकिन उनके यहाँ ये क्या है? मुअन्नस है। नार, आग, खमरुन, शराब, सूकुन, बाजार या बुराई,
تو سوق کو بازار کو ویسے کہتے ہیں. تو یہ سارے ہیں سمائی. تو یہ آئیے آپ کو آج ایک کہانی سناتے ہیں. آپ بہت بور ہو رہے ہوں گے, چلیے چلتے چلتے کہانی. اگر عربی گرامر والوں نے تھوڑا تھوڑا وہ جو ہے انٹرسٹ پیدا کرنے کی کوشش کیا. کہتے ہیں سماؤن آسمان پر کیا ہے, ہر جنگ ہو رہی تھی. اس جنگ کے اندر کیا ہوا, شمس سورج جو ہے نے نار آگ جو ہے برسانی شروع کر دی. ایک جو ہے نفس یعنی شخص جو ہے جو رپورٹنگ کر رہا تھا, کسی وہ جو ہے رپورٹنگ کمپنی کا تھا, عصا اس کے ہاتھ میں, عصا یعنی وہ جو ریکارڈنگ کا نہیں ہوتا ہے وہ لے کے پھر رہے ہوتے ہیں ڈنڈے سے, وہ تھا لے کر ایک جو ہے سبیل راستے پر بھاگ نکلا. ری ہوا جو ہے وہ کیا ہوا, اس پر ترس آ گیا اور وہ اسے تیزی سے عرض زمین پر لے آئی جہاں اس کا دار گھر تھا. اس دوڑ دھوپ میں اس کو شدید پیاس لگ گئی اور وہ ایک جو ہے بیئر یعنی کنویں پہ گیا کے پاس گیا اور پانی نکالنے کے لیے ایک ڈول جو ہے اس میں ڈالا, لیکن شیطان نے اس میں انڈیل دی خمر شراب. پیاس سے بےتاب اس شخص نے شراب کو ایک کاسن یعنی پیالے میں جو ہے انڈھیلا, لیکن جب منہ کے قریب لایا تو اچانک اسے جہنم دوزخ جو ہے یاد آ گئی اور وہ خوف الہی سے تھر تھر کانپنے لگا اور رویا خواب سے بیدار ہو گیا. اٹھ کر وضو کیا, اپنے رب کے حضور سے. اس کہانی کو آپ 2-3 دفعہ پڑھ لیجئے. اس میں وہ 16 الفاظ آ گئے ہیں جو مؤنث سمائی ہیں, اور قرآن میں یہ صرف 16 ہی استعمال. عربی گرامر میں تو بڑی لمبی لسٹ ہے, اس کے پیچھے کون جائے. یہ 16 الفاظ یاد کر لیجئے. آپ کو قرآن کے وہ 16 الفاظ جو مؤنث ہیں, جن میں نہ مؤنث کی کوئی نشانی ہے, نہ جو ہے مؤنث حقیقی سے پتہ چلتا ہے, ان کو ایس سچ آپ نے مؤنث لیا. آئیے میں وہ 16 الفاظ آپ کو دکھاتے ہیں. کہانی تو پسند نہیں آئی ہوگی, الفاظ پسند آ جائیں. سماؤن, عصا, بئر, رعیا, حرب, سبیل, دلون, شمس, ریح, خمر, نار, ارض, کاس, نفس ہے. اس کے بعد جو ہے کیا گیا, دار, اور آخری کیا ہے, جہنم. یہ 16 الفاظ ہیں. یہ تمام اسماء قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں اور یہ سب کے سب ایز اے. اس میں سے کچھ تو آپ کو آتے ہیں. QC1 میں ہم نے کہتے تھے ملا سماوات, ہم کہتے ہیں سماوات جو ہے وہ مؤنث ہے. ملا ارض ہم کہتے ہیں جی ارض جو ہے. نار جہنم ہم کہتے ہیں یہ مؤنث ہے. یہ تو کم از کم 4-5-6 تو آپ کو سے آتے ہیں پہلے نا, تو پیچھے کتنے رہ گئے یہ آپ گن لیجئے. تو 16 میں سے اگر 6 بھی آپ کو آتا ہے تو صرف 10 آپ کو یاد کریں. تو اس کو لکھ لیجئے, 2-3 دفعہ دہرا دیجئے, ہفتے 2 ہفتے کے بعد اس پہ ایک نظر ڈال لیے تو انشاءاللہ یہ آپ کو کبھی نہیں بھولیں گے. اور جب آپ اسے قرآن میں پڑھیں گے, جہاں جہاں یہ لفظ آئے گا فوراً آپ کا ذہن کہے گا یہ دیکھو یہ مؤنث لفظ. ادروائز وہ کہانی یاد کریں. وہ کہانی سلائیڈ میں ہے سر؟ جی وہ کہانی جو سلائیڈ آپ بھیجیں گے اس میں ہے سر؟ ہاں, یہ کہانی آپ کی ہم نے وہاں رکھی ہے تاکہ آپ دوسروں کو سنا سکیں. جزاک اللہ سر. جی, مذکر سمائی کی مثالیں. اب آ جاتے ہیں ایکسیپشن. میں نے کہا تھا ایکسیپشنز ہیں. ہم نے آپ کو یہ قانون دیا کہ جس لفظ کے آخر میں بولتا ہو وہ مؤنث ہوتا ہے, لیکن عربوں کے بہت سے ایسے لفظ ہیں جن کے آخر میں بولتا ہے وہ مؤنث نہیں. مثلا خلیفۃ, علامۃ بولتا ہے لیکن یہ مذکر ہے. اسی طرح طلحۃ, اسامۃ, حذیفۃ آخر میں بولتا آ رہا ہے لیکن مذکر ہے. اسے کہتے ہیں استثناء, ایکسیپشن. جسم کے وہ اعضاء جو تعداد میں ایک ایک ہے وہ بھی جو ہے مذکر ہوتے ہیں. آئیے اس کی مثال لیتے ہیں. راسن, سر کو کہتے ہیں. بطن, پیٹ کو کہتے ہیں. اور جسم کے وہ اعضاء جو تعداد میں 2 سے زیادہ ہوں, جیسے سنن, دانت, دانت 2 سے زیادہ ہیں تو لہذا یہ بھی مذکر ہے. اسی طرح شعر, شعر بال کو کہتے ہیں, بال 2 سے زیادہ ہوتے ہیں تو لہذا کیا ہے, یہ مذکر ہے. یہ کیا ہے, یہ ایکسیپشن ہے. ان کو آپ نے خاص طور سے علیحدہ سے یاد کرنا ہے کہ کون سے ایسے لفظ ہیں جو عرب جو ہے
وہ مذکر رکھتے ہیں بجائے اس کی کہ اس میں علامتیں جو ہے وہ آئی جائیں، یا وہ جو ہم نے کہا تھا نا جسم کے تمام اعضاء جو دو دو ہیں وہ تو ہو گیا، لیکن ایک اور ایک سے زیادہ والوں کے بارے میں کیا ہے وہ یہاں کلیئر کر دیا کہ وہ مذکر۔ اب آئیے ایک آج کی یہ سلائیڈ بڑی اہم سلائیڈ ہے، یہ آپ کی یاد دہانی کے لیے ہے۔ ہم اس میں اشارہ دو کرتے ہیں، ایک قریب کے لیے ایک بعید کے لیے۔ جو قریب کے لیے کرتے ہیں وہ ہم نے یہ اب تک پڑھا ہوا ہے ہاذا ایک کے لیے، ہاؤلائی جمع کے لیے، اور مؤنث کے لیے ہم نے کہا تھا ہاذہی اور ہاؤلائی۔ یہاں تک تو ہمیں آتا ہے نزدیک۔ دور کے لیے ہم نے کہا تھا ذالکا وہ ایک مذکر کے لیے، اولئکا وہ سب مذکر کے لیے۔ مؤنث کے لیے ہم کہتے تھے تلکا وہ ایک مؤنث، اولئکا یہ بھی آپ کو آتے ہیں۔ آج آپ کو اس ٹیبل میں ایک اور چیز نظر آئے گی، وہ ہے تثنیہ۔ تثنیہ کیا ہے؟ جب مذکر کے لیے دو کام کہتے ہیں اسے کہتے ہیں ہازانے، ہازانے۔ اور جب مؤنث کے لیے کہتے ہیں، مؤنث میں تا تانیسی تا لگتی ہے، ہاتانے، ہاتانے۔ بس یہ دو نئے ہیں نزدیک۔ اسی طرح دور کے لیے بھی دو ہے، یہاں ہم کہتے تھے زانی کا، دو کے لیے کہتے ہیں زالی کا، ایک کے لیے کہتے ہیں زانی کا، دو کے لیے کہتے ہیں۔ اسی طرح یہاں ہم کہتے تھے تل کا ایک کے لیے، تانی کا دو کے لیے کہتے ہیں۔ تو ٹوٹل 4 لفظ آپ کے اس پورے ٹیبل میں نئے ہیں، اس سے باقی جو ہے آپ آشنا ہیں، ان 4 کو آئیے 3 دفعہ دوہرا لیتے ہیں۔ ہازانے، 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 ہاتانے، ہاتانے، ہاتانے۔ یہ ہو گئے نزدیک۔ دور کے لیے کیا ہوگا؟ زانی کا، زانی کا، زانی کا، تانی کا، تانی کا، تانی کا۔ بس یہ 4 اگر آپ کو یاد ہو جائے تو آپ کا یہ نزدیک اور قریب کے دونوں ٹیبل ہو گئے۔ میں آپ کے لیے پورے ٹیبل دہرا دیتا ہوں۔ نزدیک کے لیے ہم اشارہ کرتے ہیں ہاذا، ہاذانی، ہاؤلائی، ہاذہی، ہاتانے، ہاؤلائی۔ دور کے لیے ہم کرتے ہیں ذالکا، زانیکا، اولئک، تلکا، تانیکا، اولئک۔ ٹوٹل یہ نزدیک اور قریب۔ اس میں ایک رول ہے، وہ صرف آپ نے مجھ سے سیکھا، وہ یہ ہے کہ یہ جتنے ہیں واحد اور جمع کے صیغے یہ مبنی ہوتے ہیں، ان میں تبدیلی نہیں آتی۔ ہاذا، 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 ہاؤلائے، 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 ذالکا، 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 اولئکا، 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 تلکا، 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 ان میں کوئی تبدیلی نہیں۔ لیکن یہ جو جمع کے صیغے ہیں نا، ان کی 2 شکلیں ہوتی ہیں۔ مثلا جب میں کہتا ہوں ہازان، تو اس کی اگلی بدلی والی حالت ہوتی ہے ہازین، ہازین، جیسے مسلمون، مسلمین، مسلمین، 2 فارم بنتے ہیں جمع۔ اس کی بھی اسی طرح ہازان، ہازین، ہازین، ہاتان، ہاتین، ہاتین۔ بس یہ ایک پوائنٹ ہے کہ تثنیہ کے صیغے جو ہے ان کی رفع اور جو ہے نصب جر کی حالت تھوڑی سی بدلتی ہے، باقی واحد اور جمع کی جو ہے رفع نصب جر میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اس پورے ٹیبل میں 2 باتیں ہیں جو اضافی ہیں۔ نمبر 1، تثنیہ کے صیغے کیا ہیں؟ ہازان، ہاتان۔ یہ کیا ہوگا؟ زانی کا، تانی کا۔ ایک دوسرا یہ کہ ان کی جماعت یہ مختلف، یعنی ان کے رفع نصب جر بدلتے ہیں۔ ہازان، ہازین، ہازین۔ اسی طرح زانی، زانی کا، زینی کا، زینی کا۔ اسی طرح ہاتان، ہاتین، ہاتین۔ اسی طریقے سے تانی کا، تینی کا، تینی کا۔ بس یہ اگر آپ کو سمجھ آ گئی یا آپ اس کی لکھ کر پریکٹس کر لیں تو آپ کے یہ نزدیک اور بعید کے اشارے پکے ہو گئے۔ آئیے اسم کی حالت ہم نے دیکھا تھا، اسم 3 حالتوں میں ہوتا ہے۔ فاعلی حالت میں ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرفوع کہتے ہیں، اس پہ 2 پیش یا 2
ایک پیش ہوتا ہے، جیسے دربا حامدن زیدن، اس میں حامدن پہ دو پیش ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ اس کی فاعلی حالت ہے، مرفوع حالت میں حامد جو ہے وہ فاعل ہے اور مرفوع ہے۔ مفعولی حالت کیا ہوتی ہے؟ جب وہ منصوب ہو، اس پہ دو زبر آ رہے ہوں، جیسے یہ دیکھیے اقرد زید حامد، اب حامد جو ہے اس پہ کیا ہے؟ دو زبر آ رہے ہیں، تو حامد کیا ہے یہاں پہ؟ یہ مفعول ہے، اور اس کی حالت کیا ہے؟ منصوب ہے، یہ دو زبر کی وجہ سے۔ اسی طرح پچھلے جملے میں زیدن پہ دو زبر آ رہے تھے، تو وہاں زیدن کیا ہے؟ وہ مرفوع ہے، سوری وہ جو ہے منصوب ہے، اس پہ دو زبر۔ اس میں دیکھیں زیدن پہ دو پیش آتے ہیں، یہاں زیدن کیا ہے؟ یہ مرفوع ہے، یہاں پہ فاعل زائد ہے اور جس پہ اثر پڑ رہا ہے وہ حامد ہے، یہاں پہ فاعل حامد تھا، جس پہ اثر پڑ رہا تھا وہ زائد۔ تیسری حالت دیکھیں، اضافی حالت، جسے مجرور کہتے ہیں، کتاب حامدن، حامد کی کتاب، یہ دیکھیں دو زیر آگے، تو یہاں پہ حامد بھائی کیا ہو گیا؟ یہ مجرور ہو گئے، کیوں؟ اس کے نیچے دو زیر آ رہے۔ تو یہ تین حالتیں آپ یاد رکھیں، انشاءاللہ جو اگلے ہفتے ہم پہلی کلاس لیں گے اس میں ان کو بڑی ڈیٹیل سے دیکھیں گے۔ یہ جو آپ کے ذہن میں سوالات ابھر رہے ہیں یا سمجھ نہیں آ رہا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں یہ سارے آپ کے شکوک اشبہات کلیئر ہو جائیں گے، کیونکہ وہ اگلا مرحلہ ہم نے یہ اسی پہ لگانا ہے۔ تو اس کو صرف اتنا یاد رکھیے، تین حالتیں ہوتی ہیں۔ حالت فاعلی، جب آدمی کام کر رہا ہوتا ہے فاعل ہوتا ہے، اس میں اس کی حالت مرفوع ہوتی ہے۔ مفعولی حالت، جب اس پہ کام کا اثر پڑ رہا ہو وہ منصوب ہوتا ہے، یعنی اس پہ دو زبر یا ایک زبر ہوتا ہے۔ اضافی حالت، جب اس کا کسی چیز سے تعلق ہو رہا ہے وہ مجرور ہوتا ہے، جس کے نیچے دو زیر یا ایک زیر ہوتی ہے۔ ان جملوں کو غور سے دیکھیے، دربا حامد زیدن، حامد اس میں کیا ہے؟ فاعل ہے، کیوں؟ یہ مرفوع کی حالت میں اس پہ دو پیش ہے۔ زیدن کیا ہے؟ وہ منصوب ہے، کیوں؟ اس پہ دو زبر ہے۔ اگلے جملے میں اقرادہ زیدن حامدن میں دیکھیں حامد پہ دو پیش آ رہے ہیں، یہ اس کی مرفوع حالت ہے، یہ یہاں فاعل ہے اس جملے میں، اور حامدن جو ہے اس پہ دو زبر ہے، یہ کیا ہے؟ اس کی منصوب حالت ہے، یہ مفعولی حالت ہے۔ اور اگلے جملے میں تو بہت ہی واضح ہے، حامد ان کے نیچے دو زیر آ رہے ہیں لہذا وہ مجرور ہے، اور اس کا تعلق جو ہے حامد کا کتاب سے ہو رہا ہے۔ صرف اتنی یہ باتیں اگر تین یاد ہو جائیں کہ دو زبر والی حالت کو مرفوع کہتے ہیں، دو زبر والی کو منصوب کہتے ہیں، دو زیر والی کو مجرور، تو سمجھے آج کا سبق آپ نے سیکھ لیا۔ عربی کے ان تین جملوں پر غور کیجئے، ابھی اس کی تھوڑی سی وضاحت آ رہی ہے۔ کون سا ایسا اسم ہے جو تینوں جملے میں آ رہا ہے لیکن مختلف حیت کے ساتھ؟ پہلا ہے اکلا محمود طعاما، اگلا جملہ ہے ضربا حامد محمودا، ضربا ابو محمود حامد۔ ان تینوں جملوں میں مشترکہ کون سا ایسا اسم ہے جو تینوں میں آ رہا ہے؟ محمود، محمودن، محمود کی حالت ہے، پہلے میں دیکھیں دو پیش ہے تو یہ کیا ہوا؟ فاعلی حالت ہوا، یعنی مرفوع ہے۔ دوسرے میں دیکھیں محمود پہ دو زبر ہے تو یہاں پہ محمود صاحب کیا ہو گئے؟ منصوب ہو گئے۔ اور تیسرے میں دیکھیں محمود کے نیچے دو زیر آ رہے ہیں، وہاں پہ کیا ہو گیا؟ مجرور ہو گیا۔ چلے اور آسانی کرتے ہیں، مطلب اس کو اور آسان کرتے ہیں، ابھی بھی مشکل ہے۔ عربی میں اسم کی تین حالتیں ہم نے دیکھا۔ حالت کی تبدیلی سے لفظ کا مفہوم نہیں بدلتا، جملے کا مفہوم بدلتا ہے۔ آئیے دکھا دیں، اکلا محمود طعاما، اب یہاں پہ محمود صاحب کیا ہے؟ کھانے والے، مرفوع ہے، یعنی رفع کی حالت میں مرفوع۔ اگلا دیکھیں، ضربا حامد محمود، اب یہ محمود صاحب جو ہے یہاں پہ کیا ہے؟ نصب، نصب کی حالت میں ہے، یعنی مفعولی حالت میں۔ اور تیسرا دیکھیں، ضرب ابو محمود حامد، یہاں محمود صاحب کس حالت میں ہے؟ مجرور، یعنی جر، اس کے اوپر جو حرف ہے وہ جر ہے اور حالت اس کی کیا؟ مجرور ہے۔ یہ جو زیر زبر پیش ہے ان کو رفع نصب جر کہتے ہیں، لیکن اس جس کے اوپر یہ ہو اس لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ رفع والے کو مرفوع کہتے ہیں، نصب والے کو منصوب کہتے ہیں، جر والے کو مجرور کہتے ہیں۔ یہاں پہ پہلے میں محمود صاحب جو ہے کیا ہے؟ مرفوع ہیں، دوسرے میں محمود صاحب جو ہے کیا ہے؟ منصوب ہیں، تیسرے میں محمود صاحب خود کیا ہے؟ مرفوع ہیں۔ اور ان پہ علامت کیا آ رہی ہے؟ اس پہ رفع کی آ رہی ہے، اس پہ نصب کی آ رہی ہے، اس پہ جر کی علامت۔ آئیے اس کو اور آسان کریں،
ہم نے کہا تھا ہم بہت آسان کر کے پڑھیں گے. اکلا محمود طعامن، اردو میں اس میں ترجمہ کر رہے ہیں محمود نے کھانا کھایا. انگلش میں کہتے ہیں محمود ایٹ سم فوڈ. دربا حامد محمود، ترجمہ کیجئے حامد نے محمود کو مارا. انگلش میں آئیے حامد ہٹ محمود. اگلا دیکھیے دربا ابو محمود حامد. حامد کیا ہے؟ محمود کے ابو نے حامد کو مارا. محمود فادر ہٹ حامد. اب ان تینوں میں محمود کا ذکر آ رہا ہے. پہلے میں محمود پہ کیا پیش ہے تو یہ کون سا ہے؟ رفع ہے، اور خود یہ کیا ہے؟ مرفوع ہے. دوسرے میں دیکھیں محمود پہ کیا ہے؟ زبر ہے، دو زبر آ رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ نصب ہے، دو زبر. اور خود محمود کیا ہے؟ منصوب حالت میں ہے. تیسرے میں محمود کے پیچھے دو زیر آ رہے ہیں. دو زیر کیا ہے؟ جر کہلاتے ہیں، اور یہ اس کی حالت کیا؟ مجرور. اب ایک لفظ ہے اردن. یہ بتائیے یہ کیا ہے؟ مذکر ہے مؤنث ہے کیا ہے؟ مؤنث ہے سر. گڈ. اگلا ہے اس کے حربن. حرب کیا ہے؟ مؤنث ہے مذکر ہے؟ مذکر. مونس لفظ پڑھائے تھے، کتنی بڑی کہانی گھڑی تھی. ہاں اس میں اس گھڑی میں آسمان پہ حرب جنگ ہو رہی تھی، اس میں یہ لفظ آیا تھا لڑائی کا. نارن ہے مؤنث، ابھی پڑھا تھا. سورج نے آگ برسانی شروع کر دی نار، تو وہ آدمی بھاگا تھا. سما کہاں پہ تھا؟ یہ سب کچھ آسمان میں ہو رہا تھا. ریحن تیز ہوا چلی، اس کو ہوائیں پتہ ہے چلی. مؤنث. زمین پہ وہ ہوا. نفسن یا وہ جو ہے وہ جان، وہ آدمی تھا. اور شمسن سورج جتنے آگ برسائی تھی. دارن تو وہ اس صحابہ اپنے گھر پہ پہنچ گیا. پھر کیا ہوا؟ سبیلن وہ ایک راستے پہ چل نکلا. تو لہٰذا یہ کیا، یہ سارے کے سارے مؤنث لفظ ہیں، وہ 16 میں سے لیے گئے جو ابھی آپ کو رہے. اب آئیے اس کی دو حالتیں دیکھتے ہیں، مذکر اور مؤنث. مثلا ایک لفظ ہے کافرن، یہ کیا رفع حالت میں؟ کافرن اس کی نصب حالت ہے، اور حالت جر میں کیا ہوگا؟ کافر. اب اس کی مؤنث بنانے کا طریقہ ہے گول تا آخر میں لگائیں، تو یہ کیا ہوگا؟ کافرتن، دو زبر کے ساتھ کافرتن، دو زیر کے ساتھ کافرتن. یہاں تک آپ میرے ساتھ ہیں؟ یہ مذکر کی تین حالتیں رفع نصب ضرب کیا ہے؟ کافرن، کافرن، کافرن. کافرن جب ہوا تو ایک الف لگا، لیکن جب یہ مؤنث ہوا کافرتن تو یہاں الف نہیں لگا. کیوں نہیں لگا بھائی الف؟ تا لگ گیا سر، گول تا آ گیا. دو تخصیص، دو استثناء ایکسیپشن پڑے تھے. اگر کسی لفظ کے آخر میں گول آ رہا ہے تو الف نہیں لگے گا منصوب حالت میں. جیسے جنتن، بیتن، کافر. بیتن نہیں، سوری، اور کوئی لفظ تھا کافرتن اس پہ. اور دوسرا ایکسیپشن تھا اگر حمزہ سے پہلے الف آ رہا ہو، جیسے سما میں تھا. اب ایک اور لفظ لیتے ہیں حسنن. یہ کیا مذکر ہے؟ اس کا جب ہم نے نصب بنایا حسنن، یہ ایک الف لگ گیا. حسنن یہ مجرور. اب اس کا میں چاہتا ہوں مؤنث بناؤں، تو آپ لوگ مؤنث بنائیے. اس کا کیا بنے گا؟ حسنن کا مؤنث کیا ہوگا؟ حسنتن. حسنتن جو ہے رفع، حسنتن جو ہے اس کا نصب، اور حسنتن جو ہے اس کی حالت جر. تو ایک اور لفظ لیتے ہیں سمائی. نفسن. نفسن، نفسن، نفسن. یہ نظر نہیں آ اس کا رہا. مذکر کیوں نہیں ہے؟ چلے سنائی تو دے رہا ہے نا. اس کا مذکر نہیں ہے، صرف مؤنث لکھا ہے. کیوں؟ کیسے ہے مؤنث؟ یہ مؤنث سے سمائی ہے، اس کا مذکر ہوتا ہی نہیں ہے. یہ وہ لفظ ہے جن کا مذکر نہیں ہوگا. یہ سننے میں ہے، دہی ہے، فیصلہ کر کے تو کھٹا ہی ہے. اگر فیصلہ کرتے ہیں کھٹی ہے تو کھٹی ہے، بس. اس کا پھر اپوزٹ نہیں ہوگا. اسی طرح جو ہے یہ جو 16 لفظ ہم نے فکس کر لیے کہ یہ مؤنث رہیں گے تو ان کا مذکر نہیں آئے گا. ان کی صرف 3 حالتیں بنیں گی. رفع میں کیا ہوگا؟ نفسن. نصب میں کیا ہوگا؟ نفسن. اور جر میں کیا ہوگا؟ نفسن. ان کا گول تے لگا کے مؤنث نہیں بنے گا. نفستن، نفستن، نفستن نہیں بنے گا. تو اس کا مطلب ہوا الفاظ یا اسم دو قسم کے ہیں.
ایک وہ ہے جن کا مذکر مؤنث ہوتا ہے، کچھ ایسے ہیں جن کا اگر وہ مؤنث ہے تو مذکر نہیں ہوتا، اگر مذکر ہے تو مؤنث نہیں ہوتا، وہ بھی آئیں گے آگے کہیں کسی جگہ، تو وہ میں بتاؤں گا کہ یہ لفظ ہے یہ صرف مذکر ہی ہوتا ہے، اور عام طور پہ یہ بے جاندار چیزوں کے لیے الفاظ ہوتے ہیں جن کے اندر استعمال کیا جاتا ہے، جو غیر ذی روح کہتے ہیں، بلکہ جاندار میں نہیں، وہ ذی روح میں لیتے ہیں۔ دو مخلوق ہے، ایک ہے عقل والی اور ایک ہے غیر عقل۔ ذی روح ہے انسان، فرشتے اور جن، یہ تین ہیں۔ باقی اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ غیر ذی روح ہیں، جیسے ابھی یہاں پہ تھا نار، غیر ذی روح۔ تو آئیے آپ کو آج ہم نے بتا دیا، یہ ایکسرسائز ہے، یہ آپ نے کرنی ہے، میں اس کا پیٹرن آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ مثلا ثوابن ایک لفظ ہے، اس کے آپ تین حالت بتائیے تو کیا ہوگا؟ ثوابن، 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 اس کا مؤنث نہیں ہوتا، یہ مذکر ہی استعمال۔ اسی طرح ہے ایک لفظ ہے نفس، اس کی تین حالتیں کیا ہوگی؟ نفس، نفسن، نفسن، اس کا مذکر نہیں ہوتا۔ اسی طرح ہے رجزن، 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 یہ آپ اس میں جتنے معنی دیے ہوئے ہیں یہ اس کتاب کے اندر ہے، آپ کے اس میں نے ایکسرسائز اٹھا کے رکھ دی ہے، اسے آپ دیکھ لیجئے گا۔ تو اسی طرح یہ اور ہیں، ان میں دو چیزیں یاد رکھیے گا، کچھ کے آگے لکھا ہے غین اور کچھ کے آگے لکھا ہے میم۔ یہ جو میم ہے یہ مبنی ہے، مبنی کا مطلب ہے اس کی تینوں حالتیں ایک ہی ہوں گی، اللہ تی، اللہ تی، اللہ تی، اس کا رفع بھی اللہ تی، اس کا نصب بھی اللہ تی، اس کا جر بھی اللہ تی۔ اور جس کے آگے کچھ نہیں لکھا ہے اس کی تین حالتیں بنیں گی، جیسے ماؤن، ماؤن، مان، مائن، مذکر لفظ ہے، اس کا مؤنث نہیں ہوتا۔ بابن، 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 اس کا بابی نہیں ہوتا، اس کا مؤنث نہیں ہوتا۔ آیاتن، 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 مؤنث لفظ ہے، اس کا مذکر نہیں ہوتا۔ شہوتن، 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 اس یہ مؤنث لفظ ہے، اس کا مذکر نہیں ہوتا۔ شمسن، 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 مؤنث لفظ ہے، اس کا مذکر نہیں ہوتا۔ مدینتن، 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 مؤنث ہے، مذکر نہیں ہوتا۔ صبغتن، لیکن یہ یوسف کے آگے لکھا ہوا غین، اس کا مطلب ہے غین سے غیر منصرف، یعنی اس کی جو ہے دو حالتیں ہوتی، یوسف، یوسفا، یوسفا۔ تو جن الفاظ کے آخر میں غین ہوا اس کی دو حالتیں بنیں گی، جن کے آگے کوئی نہیں لکھا ہوا لفظ اس کی تین تین حالتیں بنیں گی، جن کے آخر میں میم لکھا ہے اس کی جو ہے تینوں حالتیں ایک ہوں گی۔ یہ ایکسرسائز ہے۔ تو حالت نصب میں جو ہے ہم کیا ہے، دو زبر جب آتے ہیں تو الف بڑھاتے ہیں، مثلا محمد سے جو ہے محمدن لکھتے ہیں، لیکن اس کے دو استثناء سے تائے مربوطہ، یعنی جب بولتا آ رہی ہو پھر جو ہے وہ الف نہیں لگاتے، جیسے جنتن، اور اگر الف کے ساتھ حمزہ آ رہا ہو، الف ممدودہ اسے کہتے ہیں، اس کو بھی جو ہے الف نہیں لگاتے آخر میں۔ یہ اس کی دو تصنیف تھی۔ رفع کی حالت عام قاعدہ آپ نے دیکھ لیا، تین حالتیں بنتی ہیں، محمودن، محمودن، محمودن۔ استثناء اس کا کیا ہے، جب بولتا ہے جیسے جنتن، 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 تو الف نہیں لگتا۔ بنتن، دیکھیں الف لگا، بنتن، بنتن، اور جو ہے استثناء کیا ہے، سماعن، جو ہے اس میں الف نہیں لگا۔ یہ آپ کا قاعدہ تھا۔ عربی پہچاننے کے لیے جو ہے کچھ اور جو ہے اسم ہوتے ہیں وہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے۔ نیچے دیے ہوئے الفاظ کو آپ نے جو ہے، یہ کل ایکسرسائز ہم نے کر لی تھی وہی ہے، اس کو آپ ابھی دوبارہ کر لیجئے گا کہ اس میں کون سے لفظ ہیں جن کی تین حالتیں بن سکتی ہیں، ان کی تین حالتیں بنائیے انشاءاللہ۔ یہ باقی چیزیں ہم نے جو ہے حالت رفع شروع کی ہوئی ہے، جنس کا آج ہم نے کر لیا، باقی یہ جو ہے یہ ہم آنے والے لیکچر میں کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، کرنے، غور کرنے، یاد کرنے اور بتانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔